اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سامعین گرامی قدر، مقدمہ معرکہ کربلا، شہادت سفیر فرزند رسول خدا حضرت مسلم ابن عقیل صلوات اللہ علیہ، اس انتہائی بڑے غم کے موقع پر شیعہ سنی بھائیوں اور بالخصوص محمد و اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعزیت پیش کرتے ہیں۔ ایک عجیب سانحہ جس نے کربلا میں آمد سے پہلے مولا حسین پر کئی دکھوں اور تکلیفوں کے پہاڑ توڑے، شہادت حضرت مسلم صلوات اللہ علیہ۔ ویڈیو کا ٹائٹل بلا شک آپ سب حضرات دیکھ چکے ہیں۔ جناب مسلم ابن عقیل صلوات اللہ علیہ کے دشمنوں کو کسی نہ کسی طرح سے جانے یا انجانے میں، غلطی سے یا عمدن بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور انہیں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا کر اس معاملے میں بہت ساری عجیب و غریب اٹکلیاں اٹکائی جا رہی ہیں۔ بلا توقف مفتی حنیف قریشی کی ویڈیو کی طرف ہم چلتے ہیں اور پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی دلائل کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حقیقت بالکل واضح کریں گے۔ ابن زیاد گیا، اس نے جا کر سب سے پہلے حضرت نعمان بن بشیر کی سرزنش کی، انہیں کہا کہ آپ نے ڈھیلا چھوڑا ہوا ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر بولے، آپ نے فرمایا ابن زیاد تو ہی بتا میں حضور کے خاندان سے کیسے سختی سے نبٹ سکتا ہوں۔ جی سامعین گرامی قدر، آپ نے مفتی حنیف قریشی صاحب کی ویڈیو دیکھ لی۔ حنیف قریشی صاحب بیسیکلی جناب مسلم ابن عقیل صلوات اللہ علیہ کی شہادت کے لحاظ سے ایک لیکچر دے رہے تھے، اور اس میں انہوں نے ویسے تو بہت ساری غلطیاں کی، لیکن سب سے بڑی اور سب سے ہولناک غلطی بنی امیہ کے چمچے اور یزیدی چیلے نعمان ابن بشیر کو انہوں نے بچانے کی کوشش کی اور اسے محب اہل بیت صلوات اللہ علیہ مجمعین ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ حیرت ہے خدا کی قسم، جو بھی تاریخ کے اندر ایک نیگیٹو اور ایک عجیب قسم کی شخصیت ہوتی ہے اسے ہمیشہ ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا ہے، خواہ وہ نعمان ابن بشیر ہو یا محمد بن قاسم ہو یا دیگر جو حضرات ہیں۔ ان بدبختوں کی حقیقت انہی کی اپنی کتب میں موجود ہے۔ گائے بگائے ائمہ تاریخ و حدیث اس چیز کو بیان کرتے ہیں، لیکن یہ خداوند کریم ہی جانتا ہے کہ کیوں چھپایا جاتا ہے ان معاملات کو۔ خیر، جتنا چھپایا جائے تاریخ اتنا ہی ان چیزوں کو کھول کر بیان کر دیتی ہے۔ سب سے پہلے تو حنیف قریشی صاحب سے ہم یہاں پر ایک بات کہیں گے کہ مولوی صاحب خدا را تاریخ اسلام کی طرف نظر ثانی کریں۔ خدا را آپ لوگوں کے پہلے ہی، چاہے شہادت حضرت زہرا صلوات اللہ علیہ ہو یا بقیہ معاملات، آپ لوگوں کے پہلے بھی بہت سے جھوٹ ہم نے آشکار کیے ہیں۔ خدا را کم از کم ان ایام کی حرمت کو پامال نہ کیا کریں۔ یہ جو آپ نے جملہ بولا کہ اس نے ابن زیاد بدنہاد حرام زادے کو یہ کہا تھا کہ تو مجھے خاندان رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم لڑوانا چاہ رہا ہے یا پھر اس طرح کی بات، آپ نے اس کا کوئی حوالہ، کوئی اس کی دلیل ذکر نہیں کی، بلکہ اس کے الٹ میں آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھنا چاہ رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو سامعین، یہ میرے ہاتھ میں اس وقت موجود جلد نمبر 4 تاریخ طبری، امام طبری نے اپنی تاریخ میں جلد نمبر 4 میں صفحہ نمبر 153 پر نعمان بن بشیر والی کوفہ کا خطبہ، یہاں پر جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں پوری ہیڈنگ بنائیے کہ فرقہ شیعہ کی آمد رفت مسلم کے پاس جاری رکھی، نوبت یہاں تک پہنچی کہ نعمان بن بشیر کو خبر ہو گئی۔ نعمان نکلے ممبر گئے، حق تعالیٰ کی حمد و ثنا بجا لے اور کہا بندگان خدا، خدا سے ڈرو، فتنہ و فساد کی طرف نہ دوڑو، نعوذ باللہ من ذالک۔
جناب مسلم ابن عقیل صلوات اللہ علیہ کے ایک عظیم کام کو فتنے سے اس بندے نے نعوذ باللہ تعبیر کیا، اعوذ باللہ من ذالک۔ اس میں لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں، خون ریزی ہوتی ہے، مال و متاع چھن جاتے ہیں۔ نعمان ایک بردبار زاہد شخص تھے، یہ اس کی حرکتیں بھی بیان کی ہیں، پھر اس کی تعریفیں بھی۔ یہ طبری کا دوہرا بیان آپ دیکھ سکتے ہیں، اور امن و عافیت کے خواہاں تھے گھنٹہ۔ خیر، انہوں نے کہا جو مجھ سے جنگ و جدال نہیں کرے گا میں بھی اسے جنگ آزمائی نہ کروں گا، جو مجھ پر حملہ نہیں کرے گا میں بھی اس سے۔ سامعین، نیکسٹ پیج، صفحہ نمبر 154، اس پر حملہ آور نہیں ہوں گا، میں تمہارے ساتھ درستی نہ کروں گا، میں افتراء و بدگمانی و تہمت پر گرفت نہ کروں گا، لیکن اگر تم نے روگردانی کی، بیعت کو توڑا، اپنے امام سے مخالفت کی، تو قسم ہے اس خدا کے جس کے سوائے کوئی معبود نہیں، جب تک میرے قبضے میں تلوار رہے گی میں تم پر وار کیے جاؤں گا، خواہ تم میں سے کوئی میرا شریک و مددگار ہو یا نہ ہو۔ یہ نعمان بن بشیر نے یزید کو باقاعدہ پروموٹ کرنے کے لیے خطبہ دیا کہ جس نے بیعت توڑی میں اسے جان سے مار دوں گا۔ اور جناب مسلم کی ایک عظیم ترین کارنامے کو سامعین گرامی قدر، جناب مسلم مولا حسین صلوات اللہ علیہ کے لیے بیعت لے رہے تھے، اسے نعوذ باللہ اس بدبخت نے فتنے سے تعبیر کیا اور دھمکی دی اہل کوفہ کو کہ جنہوں نے امام کی بیعت توڑی میں ان لوگوں کو مار دوں گا۔ یہی حقائق حافظ ابن اثیر جزری نے اپنی کتاب الکامل فی التاریخ میں نقل کی، جو طبری نے نقل کی ہے، اور یہی حقائق حافظ ابن کثیر نے اپنی کتاب تاریخ ابن کثیر المعروف البدایہ والنہایہ میں نقل کی۔ ابن اثیر، ابن کثیر اور طبری تینوں اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ نعمان بن بشیر بنی امیہ کا بہت بڑا حامی تھا۔ اور یہ میرے پاس ناسبی بلکہ امام النواسب، یہ محمود احمد عباسی کی کتاب موجود ہے، خلافت معاویہ و یزید رحمۃ اللہ علیہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس نے بدبخت نے بھی اپنی اس کتاب میں صفحہ 407 پر تعلیقہ میں واضح کہا ہے کہ نعمان بن بشیر انصاری صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت عامل کوفہ تھے۔ جناب مسلم کو ڈسکس کرتے ہوئے اس نے یہ لکھا۔ اللہ اکبر۔ سامعین گرامی قدر، جو بندہ واضح طور پر جناب مسلم صلوات اللہ علیہ کے ایک عظیم کارنامے کو نعوذ باللہ من ذالک فتنے سے تعبیر کرے، جو بنی امیہ کی حد درجہ نمک حلالی کے اندر اتنا گھس گیا ہو کہ قتل کی دھمکیاں دیتا پھرے شیعان حیدر کرار صلوات اللہ علیہ کو، اور بھی معاملات ہیں۔ اچھا، طبری کا جو متن ہم نے آپ کے سامنے رکھا اس میں اس نے امام لفظ استعمال کیا ہے۔ اب اس سے لوگوں کو کچھ ہو سکتا ہے غلط فہمی ہو جائے کہ امام یہاں پر کون ہے، اس نے کسی کا نام نہیں لیا، تو میں آپ کے سامنے وضاحت کرتا چلوں کہ بنی امیہ اور ان کے گورنرز وہ امام کسے کہتے تھے۔ میں آپ کے سامنے اس بات کو بالکل واضح کرتا چلوں اہل سنت ہی کی کتاب سے۔ یہ میرے پاس اس وقت ابو حنیفہ دینوری کی کتاب الاخبار الطوال موجود ہے، متقدم مورخین اہل سنت میں سے ایک، صفحہ نمبر 413 پر ابن زیاد بدنہاد ملعون کا ایک بیان ہے، میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا۔ وہ کہتا ہے کہ تم نے ٹھیک اندازہ نہیں لگایا، میں اس بات پر غور نہیں کر رہا تھا۔ جہاں تک قتل حسین کا تعلق ہے، انہوں نے امام اور پوری امت کے خلاف بغاوت کی تھی، نعوذ باللہ، اور امام نے مجھے لکھ بھیجا تھا کہ میں انہیں قتل کر دوں۔ اگر یہ اقدام غلط تھا تو اس کے ذمہ دار یزید تھے۔ بنی امیہ کے گورنر امام کسے کہتے تھے؟ یزید کو۔ یہ ابن زیاد کی اس عبارت سے بالکل آپ کے سامنے واضح ہو گیا۔ عزاداران حضرت مسلم، عجیب بات نہیں ہے کہ جو شخص یزید کو امام کہتا ہو، نعوذ باللہ من ذالک، شیعان حیدر کرار کو
اور یزید کے مخالف اٹھنے والوں کو، چاہے مولا حسین ہی کیوں نہ، نعوذ باللہ قتل کی دھمکیاں دیتا ہو، جناب مسلم کے قیام مقدس کو نعوذ باللہ من ذالک فتنے سے تعبیر کرتا ہو، ایسے شخص کو صحابی رسول کہنا نعوذ باللہ من ذالک، اور اسے محب اہل بیت صلوات اللہ علیہم اجمعین کا ٹائٹل دینا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ خدا را مفتی صاحب تاریخ کی کتابوں کی ورق گردانی کریں، تاریخ اسلام پر نظر ثانی کریں. میرے پاس کہنے کا اور کچھ نہیں ہے عزیزان، اجازت.